بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیثوں میں اللہ کے بعض نیک بندوں کا خصوصی ذکر کیا ہے اور ان کی صفات بیان کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کے اعمال کام بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کیا احسان ہے اس کا بیان ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان کر دیا ہے. میرا مقصد جن افراد سے ہے، جس جماعت سے ہے، انہیں قرآن مجید میں اولیاء کہا گیا ہے. اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی کی. اولیاء جمع ہے ولی کی. تو قرآن مجید میں ولیوں کا ذکر آیا ہے، حدیث رسول میں ولیوں کا ذکر آیا ہے، ولیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے. لیکن بہت سی مصطلحات جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، قرآن اور حدیث میں اس سے کیا مراد لیا گیا ہے اور عام لوگوں نے اس سے کیا مراد لیا ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج کی مجلس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، صرف قرآن اور حدیث، ظاہر بات ہے ایک مسلمان کے لیے حق تک پہنچنے، ایک مسلمان کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے صحیح طریقے تک پہنچنے، ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان تک پہنچنے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ وہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف موقع پر، خصوصی طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر اور اس کے بعد بالاخص اپنی وفات کے موقع پر جن چیزوں کی آپ زیادہ تاکید کرتے رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، یعنی قرآن اور حدیث، تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے ضرورت یہ ہے
کہ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، ہم اس چیز کو جانیں۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ داخل ہے یہ بات کہ ولیوں کو مانا جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ، جیسے ابھی قریب میں ہم سے اپنے ساتھیوں سے بات ہوئی تو ہمارے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم ولی کو مانتے ہی نہیں، حاشا للہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ داخل ہے کہ ولی کی ایک حقیقت ہے، ولی کا ایک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ولی کا ایک درجہ ہے، حاشا للہ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ جو شخص انکار کرے وہ قرآن اور حدیث کا منکر ہے۔ چنانچہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدہ طحاویہ کے اندر نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ تمام مؤمن اللہ کے رحمان کے ولی ہیں، ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ فرمان ہے اور قرآن مجید کی زیادہ اتباع کرنے والا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے چل کر کے بیان فرمایا کہ ولیوں کی جو کرامت صحیح طور پر ثابت ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی گویا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ولی کو بھی مانتے ہیں اور ولیوں کی کرامت کو بھی ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ ذرا سوچیں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے نفرت کی، دشمنی کی، بغض رکھا، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ذرا سوچیں، معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنا دشمن رکھتا ہے، ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، بلکہ گویا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کون شخص؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، ہم ان کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ان کا مقام دیا ہے ہم ان کو اس مقام پر رکھتے ہیں، اور ان کے مقام سے ان کو جو نیچے کرنا چاہتا ہے اس سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ حشر کے میدان میں جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کے چہرے پر ہوائیاں چھائی ہوں گی، لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر اٹھائے جائیں گے، اور جہاں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہاں پریشانی میں نہیں ڈالے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے کیا ہیں؟ امن میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، ان کے اوپر حشر کے میدان میں کوئی خوف نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو پوری کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے گا، کسی کو رائے گا نہیں دے گا۔ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں خوف میں نہیں ڈالے گا، پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ لا يحزنهم الفزع الاکبر،
وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فزع اکبر انہیں غمگین نہیں کرے گا. فزع اکبر سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی ہولناکی. فزع اکبر انہیں غمگین نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے سامنے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہی دن ہے جس دن کی تکریم کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور اللہ کا ولی اس دنیا میں چاہے جس قدر تنگی کی حالت میں ہو، جس قدر پریشانی کی حالت میں ہو، دنیا کی نعمتیں اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوئی ہوں، لیکن جب قیامت کے دن وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو وہ حاصل کر لے گا تو اسے اپنی پرانی زندگی پر کوئی افسوس نہیں ہوگا. حالانکہ سارے لوگ خواہ جنت ہی میں کیوں نہ جائیں انہیں افسوس ہوگا. اس لیے قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسرَةِ. لوگوں کو آپ حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرائیے. کیوں؟ اس لیے کافر افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں ایمان لے آیا ہوتا. گنہگار افسوس کرے گا کاش کہ میں گناہ سے توبہ کر لیا ہوتا. اور جس نے عبادات نہیں کی ہیں وہ اس افسوس میں رہے گا کاش کہ، حتیٰ کہ اگر کوئی جنت میں جاتا ہے تو وہ افسوس کرے گا کاش کہ ہم نے اور عبادت کی ہوتی ہمیں اونچا مقام مل جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے ولیوں کو جو اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں انہیں کوئی اپنی پچھلی زندگی کا افسوس نہیں ہوگا. ساتھیوں، ولیوں کے فضائل بہت ہیں، میں صرف ان کے فضائل نہیں ذکر کرنا چاہتا ورنہ وقت ختم ہو جائے گا. ان کی یہی فضیلت کیا کم ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام دے گا جس مقام کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی اور شہداء لوگ بھی رشک کریں گے. انہیں وہ مقام بڑا اچھا لگے گا کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں، انہیں نبوت کا مقام نہیں ملا تھا، یہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر انہیں اتنا اچھا مقام کیوں دیا ہے. نور کا منبر ان کے لیے رکھا جائے گا، عرش الہی کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، ان کی ایک نرالی شان ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو اللہ کی، کسی سے بغض رکھا ہوگا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لیا ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دیا ہوگا تو کس لیے؟ ڈر سے نہیں، لالچ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں انہیں خصوصی نوازش سے نوازے گا، جیسا کہ ابھی شاید وہ حدیث آگے آئے. اس لیے ساتھیوں، یہ کہنا کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے یہ سراسر غلط بات ہے. ولیوں پر، ان کے مقام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات پر ہمارا ایمان ہے. لہذا ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ولی کسے کہا گیا ہے، ولی کے کام کیا ہیں اور ولی کی صفات کیا ہے. اور شاید آج وقت ساتھ نہ دے کہ میں آپ کے سامنے مزید یہ بات رکھوں کہ ولیوں کے بارے میں لوگوں سے غلطی کہاں کہاں ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ولیوں کا ہمارے اور آپ پر حق کیا ہے نا؟ ظاہر بات نبی کا حق ہمارے اوپر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر ہے نا، ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی اور خاص بندے ہیں ان کا ہمارے اور آپ پر کیا حق ہے. شاید یہ بات آج میں آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں، لیکن ابتدائی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی، یا ضروری چیزیں جو ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کون ہے.
ساتھیوں ولی بنا ہے عربی کے لفظ واو لام اور یہ سے. کس سے بنا ہے؟ واو لام اور یہ, یہی تو الفاظ ہے نا. ولایا، ولایا کے اصل معنی جو ہیں لغت کے اندر، اصل کے اعتبار سے اس کے معنی نزدیک ہونے اور محبت کرنے کے، دونوں چیزیں ہیں. اس لیے کبھی کوئی کسی کے نزدیک ہوتا ہے محبت میں نہیں، اپنی ضرورت سے، بلکہ دشمن بھی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو نزدیک ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ولیہ کے معنی دونوں چیزیں داخل ہیں اس معنی میں. کیا کہ کسی کا قرب اور نزدیکی کس کے ساتھ؟ محبت کے جذبے کے ساتھ، یعنی جس کے قریب ہو رہے ہیں اس سے محبت بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح گویا ولی وہ شخص ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے وہ کہ اللہ کے کتنے نزدیک ہو جائیں، اللہ کے ہم کتنے قریب ہو جائیں. ظاہر بات ہے جسم کے لحاظ سے کوئی اللہ کے قریب، مراد کیا ہے؟ اپنے خیال کے لحاظ سے، اپنے تصور کے لحاظ سے، اپنے جذبات کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہو جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتنے قریب کر لے. علماء اہل سنت و جماعت، ساتھیوں میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام اہل سنت و جماعت، ان کے نزدیک ولی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے پسندیدہ کاموں کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کا قرب تلاش کر رہا. امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو شافعی عالم ہیں، کہ اپنی بساط بھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، عبادت و طاعت کے کام پر مداومت کرنے والا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عبادت کا کام، اللہ کی اطاعت کا کام برابر انسان کرتا رہے. یہ نہیں کہ ایک ہفتہ کیا اور چھوڑ دیا، نہیں، برابر انسان کر رہا ہے، ہر وقت ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کام کر رہا ہے. گناہوں سے پرہیز کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا، اور غیر ضروری لذات و شہوات میں ڈوبنے سے بچنے والا. یہ ہے ولی ساتھی. کہ گویا ولی کے اندر ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ولی کے لیے قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی کئی صفات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ولی کو مومن ہونا چاہیے. کافروں میں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا. ابھی اس کی وضاحت کروں گا. دوسری چیز کیا ہے؟ ولی کے اندر تقوی ہونا چاہیے. اس لیے کہ تقوی کیا ہے؟ عبادت کے کام کرنا اور گناہ کے کام سے پرہیز کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط کر دی، متعین کر دی ہمارے اور آپ کے لیے، ان کا خصوصی اہتمام کرنا، اور بالاخص فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا خصوصی اہتمام کرنے والا. اور چوتھی چیز یہ ہے ولی کی ایک نشانی کہ وہ اللہ ہی کے لیے جس سے چاہتا ہے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے جس سے چاہتا ہے وہ دشمنی کرتا ہے. اور پانچویں چیز دنیا سے بے رغبت ہے وہ، اور آخرت کیا طالب ہے. دنیا کی طرف اس کی توجہ کم ہے اور آخرت طرف اس کی توجہ زیادہ ہے. ساتھیوں قرآن اور حدیث پر اور علماء کے اقوال، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اقوال پر نظر کر کے بنیادی خصوصیت یا بنیادی علامات جو ولی کی ہیں وہ یہ. اب ان میں سے ہر ایک کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھوں گا.
پہلی چیز جہاں تک ہم نے کہا کہ ولی کے لیے اولی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، بلکہ ولایت کے قصر اور محل میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، بغیر اس کے کوئی آدمی مسلمان۔ اسی طریقے سے ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو مومن نہیں ہے اور ایمان کی تمام صفات کے ساتھ، ایمان کس کو کہتے ہیں قاری صاحب؟ کتنے ارکان ایمان کے ہیں؟ جی 6۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو ولی کے لیے پہلی شرط قرآن مجید میں یہ رکھی گئی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ وہ کافر، ہندو، نصرانی، یہودی، بت پرست نہیں ہوتا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے مشہور آیت جو ولیوں سے متعلق پیش کی جاتی ہے، اور عام طور پر بلکہ آپ لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہے نا؟ یہ سب سے مشہور آیت ہے، سن لو، اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے بعد فوراً آیت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ گویا پہلا مرحلہ، پہلی علامت ولی کے لیے کیا چیز ساتھیوں؟ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کہ اس کی تمام شکلوں کے ساتھ، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کل آمن باللہ، ہر ایمان لے آئے کس کے اوپر؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر۔ جیسے رسول کا ایمان ہے ویسے مومنین بھی اس کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی جس طریقے سے رسول لے کر کے آ رہا اور مطالبہ ہے کہ وہ ایمان رکھے، ایسے ہی تمام مومنین کو بھی اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ چیز قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ بیان ہوئی۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ولی ہم اس کو مانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا، اللہ کی الوہیت پر بھی اس کا ایمان ہو، اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان ہو، اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان ہے نا۔ اللہ پر ایمان لانے میں بتایا تھا 4 چیزیں داخل ہیں: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ اگر کسی کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر نہیں ہے ان تمام شکلوں کے ساتھ، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں کہا جائے، اسے اللہ کا ولی ہم نہیں کہیں گے۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرتا ہے، اور ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہی اکیلا حاکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس دنیا میں، دنیا کے اندر پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، اور دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس میں کسی کو کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی حصہ دیا نہیں۔ یہ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ۔
اور اللہ کے فیصلے پر کسی کو حرف رکھنے کی اجازت نہیں ہے. الا اللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کی فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. ان تمام چیزوں پر ضروری ہے ایمان ہونا چاہیے. اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی دعا چاہتا ہے قبول نہیں کرتا. اللہ کی مرضی میں ذرہ برابر کسی کو شرکت حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ولایت کے مقام ہے، سب سے اونچے مقام پر کون فائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ولی نہیں ہوئے تو کون سے ولی ہوئے؟ اس کے بعد صحابہ کرام، پھر اس کے بعد جو آدمی ایمان اور تقوی میں جتنا آگے ہے اتنا ہی بڑا ولی ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی کتابوں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خواہش رہی، چاہت رہی کہ باپ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا. مسلمان ہوا؟ جی باپ مسلمان ہوا؟ آیا ابراہیم چاہت تھی؟ چاہت نہیں تھی. اسی لیے ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مشیت میں کسی کو ذرہ برابر کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، کوئی حصہ حاصل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش رہی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، ہے نا. آخری عمر تک کب آپ سراہنے روح قبض ہو رہی ہے، سراہنے آپ کہہ رہے ہیں چچا جان میں آپ نے کان میں صرف سن لوں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے جھگڑ لوں گا، بحث مباحثہ کر لوں گا. لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کی مشیت نہیں تھی. ابو طالب مسلمان ہوئے؟ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ اسی طریقے سے رسولوں پر بھی ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ؟ ایمان کا ایک رسولوں پر ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رسولوں کو واسطہ اور وسیلہ تسلیم کیا جائے، ہے نا. کس چیز کا؟ اللہ کا حکم آنے کا، اللہ کا حکم بیان کرنے کا. حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئیں گے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم عبادت کرنے میں رسول اللہ کے محتاج نہیں ہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا ہے کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لے آتا، اور ابن مندہ کی روایت ہے کہ جو تعلیم لے کر کے میں آ رہا ہوں اس کو نہیں مانتا ہے، تو وہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول بیان، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں نہیں بلکہ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے، جیسے آپ انسانوں کے ویسے آپ جنوں کے بھی رسول تھے. اسی طریقے سے ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی تمام باتوں کو مان لیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری باتوں پر ایمان لانا تھا اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں تھا.
اور مشکل یہ ہے ساتھیوں کہ ہمارے یہاں اس قسم کے قصے گڑھ کر کے بیان کیے گئے ہیں جس نے قرآن اور حدیث سے ہمارے تصور کو ہٹا دیا. تو کہنے کا مطلب کہ بغیر تفصیل میں جائے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ ولی وہ ہوگا جو مومن ہوگا اور ایمان کی تمام شاخوں پر اس کا یقین ہوگا. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور آخر تک. تیسری چیز ولی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. جیسا کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے ولی کی صفات؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر. تقویٰ ہے کیا چیز ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ بنا ہے واو قاف اور یا سے. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وقا، بچانا. یعنی انسان عبادت کا کام کر کے برے کام سے رک کر کے گویا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے. یہی چیز تقویٰ ہے کہ انسان عبادت کا کام کرے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے، یہی تقویٰ ہے. تو گویا صرف عبادت کرنا داخل نہیں ہے، کیا ہے اس میں؟ برائی سے رکنا بھی داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت معاذ ابن جبل کو، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ولی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. متقی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی متقی نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ولی ہو جائے گا؟ نہیں. عورتوں کے ساتھ، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جائے. گالیاں دیتا ہے، اللہ کا ولی ہو جائے. گندگی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے طہارت کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہو جائے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. دیکھ لیجئے کوئی بھی کتاب کے اندر تقویٰ کا معنی کیا ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اور اللہ جس سے منع کیا اس سے رک کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچا لیا جائے، یہی تقویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی. ان کا یہ مقام ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر بیٹھے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں. یہ مقام رخصت کرنے جا رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں. جب آخر تک پہنچے جہاں سے آپ کو واپس آنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ طرف رخ کیا اور کہا کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا اور لعلک تمر بقبری هذا ومسجدی هذا. اے معاذ، شاید اس سال کے بعد تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. یہ ہوگا کہ تمہارا گزر میری مسجد سے ہوگا اور تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ یہ سن کر کے بکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آواز سے رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے آخری ملاقات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے معاذ، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اول الناس بی المتقون، سب سے قریب قیامت کے دن میرے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. من کانوا وحیث کانوا، چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں اور چاہے جو لوگ جس خاندان کے ہوں. تو گویا ولایت کے لیے کیا ہے؟ متقی ہونا. سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتنوں کا ذکر کیا. بڑی لمبی حدیث ہے، فتنوں کا ذکر فرمایا، متعدد قسم کے فتنوں کا. اور ایک جگہ اس میں فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا جو ہمارے خاندان کے ایک شخص سے ظاہر ہوگا. یعنی اس فتنے کا سبب کیا ہوگا؟ میرے خاندان کا ایک آدمی ہوگا. سنن ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر پہلی حدیث ہے، پہلے باب کی حدیث ہے یہ.
آپ نے فرمایا وہ تو سمجھتا ہوگا کہ میرے خاندان کا ہے لیکن میرے خاندان کا وہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہوگا کہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، لیکن وہ ولی نہیں، میرا دوست نہیں ہے. ان اولیائی المتقون، میرے ولی کون سے لوگ ہیں؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں. تو ساتھیوں، ولیوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے جو کیا ہے؟ متقی. اور متقی ہوگا کون؟ یہ بھی قرآن مجید میں تو کھول کر کے بیان کیا ہے، دور نہ جائیے. سورہ بقرہ اٹھائیے آپ، دوسرا پارہ، یہاں جا کر ہر آدمی اردو پڑھنا جانتا ہوگا. یہاں سے سورہ بقرہ دوسرا پارہ اٹھائے، دوسرے پارے کا ربع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر لے. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتاب پر ایمان لے آئے، نبیوں پر ایمان لے آئے. ذرا دیکھیں، نبیوں پر ایمان لے آئے اور خواہش کے باوجود، لالچ کے باوجود، ضرورت کے باوجود اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں کو دے اور مانگنے والوں کو دے، وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے. یہ ساری واجبات نہیں ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ جو عہد کیا گیا اسے پورا کرتے ہیں. اِذَا عَهْدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر سے کام لینے والے ہیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اور جنگ کا میدان آتا پھر بھی وہاں پر بھی صبر سے کام لیتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. تو گویا تقوی کے لیے کیا ضروری ہے ساتھیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائے جائیں. اور بھی سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لہذا جو متقی نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی کبھی بھی، جو نماز چھوڑتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، گانا باجا سنتا ہو، ناچتا گاتا ہو، گالی بکتا ہو، عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہو، ستر و لباس کا اہتمام نہ کرتا ہو، طہارت و صفائی کا اہتمام نہ کرتا ہو، مجنون اور پاگل ہو، مجذوب بنا ہو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کے ولی کے لیے قرآن مجید کی پہلی دو شرطیں کیا ہیں؟ کہ وہ مومن ہونا چاہیے اور متقی ہونا چاہیے. چلیے، تیسری شرط کیا ہے ولی کے لیے؟ جو ولی ہو اطاعت الہی، خصوصاً نوافل کا خصوصی اہتمام کرتا. ساتھیوں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اور جو ولیوں سے متعلق سب سے بہترین حدیث کہی گئی ہے، علماء نے کہا ہے صحیح بخاری شریف میں، جس کا صرف ابتدا کا ایک لفظ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا کہ بندہ سب سے بہترین کام جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، سب سے بہترین کام جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے گا، وہ کام کون سا ہے؟ کون سا کام ہے؟ وہ کام ہے جو ہم نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. صرف نماز ہی نہیں ہے، ہر چیز جو اس کے اوپر فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو ظاہری فرائض ہے. اسی طریقے سے باطنی فرائض جو ہیں، محبت ہے، خوف ہے، توکل ہے، رجا ہے، یہ سارے باطنی فرائض جو ہیں. اور ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں فرض کی ہیں، ایک فرض ایسا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، ایک فرض ایسا ہے جسے چھوڑ دینا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ کا چھوڑنا ہمارے اوپر فرض ہے، زنا کا ترک کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، سود کا چھوڑ دینا ہمارے اوپر فرض ہے، دھوکہ
دینے سے پرہیز کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو دو چیزیں فرائض ہمارے اوپر ہیں، ایک جن چیز کا ہمیں حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور دوسری جس چیز کو ہمیں منع کیا اس سے رک جائے ایک چیز۔ دوسری چیز ہمارے اوپر کچھ فرائض ظاہر ہیں اور کچھ فرائض باطن۔ ہمارے اوپر ظاہری فرائض وہی جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جسے ہم ارکان، کتنے ہیں ارکان اسلام؟ جی کتنے ہیں بولے؟ نسیم 5 ہے نا، یاد ہے نا؟ یاد ہے کہ بھول جائیں گے؟ یاد ہے، ماشاءاللہ۔ نسیم صاحب کو نہیں یاد ہوگا تو ہم کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ 5 ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتین، دوسری نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے فرائض ظاہرہ ہیں۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہی نہیں اور محمد مانتا ہی تو اللہ کا ولی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لڑائی کرنے کا۔ کن سے؟ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے لگے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرائض، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فرائض میں سب سے زیادہ کس کو اہمیت حاصل تھی؟ نماز۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے چھوڑنے کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ نماز چھوڑنے والے کا گناہ کیا ہے؟ ساتھیو اصل میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ آیا نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کافروں کے لیے اللہ نے کیا عذاب تیار کیا وہ آپ لوگ ہر طریقے سے جانتے ہیں، میں اپنی طرف نہیں کہتا۔ ایک بار میں شمار کرنے لگا، مجھے 10 یا 11 صحابہ کرام کی روایتیں ایسی ملی ہیں، حدیثیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وضاحت کے ساتھ کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جائے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ ناراض جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو مولوی صاحب فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو فتویٰ لگائے گا؟ فتویٰ لگانے کا کس کو حق حاصل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں بیٹھا، مدینہ منورہ میں آرام فرما۔ فتویٰ کون لگائے گا؟ ہم لگائیں گے یا آپ لگائیں گے؟ صحیح مسلم شریف کی اگر یہ روایت نہ ہو حضرت جابر بن عبداللہ کی کہ ہمارے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو۔ تو لہذا ضروری یہ ہے کہ ایک ولی کے لیے کہ وہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے اپنے کمرے میں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ خانے کعبہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ولیوں کے سردار، تمام مخلوقات کے سردار، آپ کی نماز تو کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ منورہ مسجد میں ہوتی تھی، اور ان لوگوں کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ ساتھیوں واللہ حاشا للہ، کسی پر، اللہ گواہ ہے، کسی پر طنز کرنا ہے، کسی پر اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے۔ حقیقت کا اظہار ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے ولی کون ہے۔ اگر 5 وقت نماز کا پابند مسجد میں نہیں ہے وہ، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ، اور آگے چلیں، اسی طریقے سے ساتھیوں ہم نے کہا جو باتیں باطنیہ ہیں، اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر، جو کام کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے، اور جانتے ہیں کہ اللہ کی معرفت جس کو جس قدر حاصل ہوگی وہ اسی قدر عبادت میں اپنا دل زیادہ لگائے گا، ہے کہ نہیں؟ بھلا بتائیے، انسانوں کو اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے کہ فرشتوں کو؟ کس کو زیادہ حاصل ہے؟ جی قاری صاحب، امانت کس کو حاصل ہے؟ بولے بھائی، ارے بھائی فرشتوں کو زیادہ حاصل ہے نا، اس لیے کہ فرشتوں نے تو اللہ کا دیدار، اور
جن سے انسان کہہ رہا ہوں، بعض انسان ایسے ہو جیسے اللہ کے ان کو الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن جن سے انسان میں اور جن سے فرشت ملائکہ میں، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ حاصل ہے، اسی لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ آپ نے معراج کا بیان میں سنا ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا گزر حضرت جبرائیل سے ہوا تو حقیقت میں دیکھا کہ اللہ کے خوف سے ان کی ہڈیوں پر صرف چمڑی رہ گئی تھی سوکھ کر کے، اور آپ نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، جس فرشتے کے پاس سے میرا گزر ہوا ہے اس نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے، لیکن ایک فرشتہ ہے جس نے مجھے مرحبا کہا، میرے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ مسکرایا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جی؟ مالک خازن النار، جہنم کا جو جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے ان کے ہونٹوں پر ہنسی جہنم کے خوف سے نہیں آئی۔ ساتھیو، اللہ کی معرفت جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی خوف کھائے گا اور اتنی ہی امید رکھے گا، اتنا ہی خوف کھائے گا اور اتنی ہی امید رکھے گا۔ تو یہ بھی عبادت ہے دل کی کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ ہو، صبر نہ کرتا ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ باطنی عبادت، جس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے باطنی عبادات میں ایک چیز اور ذکر کرتا چلوں، یہ بھی ہے کہ دل کی صفائی ضروری ہے۔ حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرت سے انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل صاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں، اللہ کی مخلوق سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص سے مطالبہ ہے ساتھیوں، اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ ولی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو دنیا میں نہ پائی جائے، یا اس کا کپڑا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، اس کا خاندان کچھ اور ہوتا ہے، نہیں۔ ایک مزدوری کرنے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک ہل چلانے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک بوجھ دھونے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، اور خانہ کعبہ میں رہنے والا بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آخر ابو جہل اللہ وہیں پر تو تھے کہ نہیں، کہیں دوسری جگہ تھے جی، تھے نا وہیں پر۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کا ولی آپ بننا چاہیں آپ بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اسی لیے امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں انہیں 3 حصوں میں بانٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو فرائض کا خصوصی اہتمام کرنے والے ہیں، البتہ نوافل میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ 3 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ تو اللہ کا ولی نہیں ہے، البتہ دونوں یہ گروپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو ہر مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، حتی الامکان عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں۔ جی اچھا، وہ آیت سورہ فاطر کے اندر ہے نا قاری صاحب؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا
جن کا ہم نے اس کتاب کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ ساتھیو، آپ معمولی آدمی نہیں ہیں، اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو اس کتاب کے لیے چنا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانیے اور کافروں فاسقوں کی مشابہت کرنے، ان کے جیسا عمل کرنے سے پرہیز کیجیے آپ، کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس کتاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے ان یہود اور نصارہ کے بعد اس کتاب کا وارث بننے کے لیے اپنے ان بندوں کو ہم نے چن لیا ہے، ہم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے، یعنی کون؟ جو فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں اور ان سے توبہ نہیں کرتے۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ فرائض میں ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، خواہ ظاہری فرائض ہیں یا باطنی فرائض ہیں، خواہ وہ فرائض ہیں جن پر عمل کرنا ہے یا وہ فرائض ہیں جن کو چھوڑ دینا ہے۔ غور کریں گے آپ، فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، خواہ وہ فرائض جن پر عمل کرنا ہے یا وہ فرائض جن کو چھوڑ دینا ہے، یعنی وہ تمام فرائض کو ادا کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے ہیں۔ البتہ نوافل وغیرہ میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی، چاشت کی نماز وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ البتہ ان سے ایک اور اونچا مقام ولیوں کا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ ہیں جو خیرات سے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ فرائض کا مکمل اہتمام کرتے ہیں اور محرمات سے پرہیز کرتے ہیں اور نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا ہے۔ رات تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جن کے اندر یہ تینوں نہیں پائی جائیں وہ امت مسلمہ سے نہیں ہے، امت مسلمہ سے وہ نہیں ہے، لہذا اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ضروری ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ کیا ہے اپنے دل کی بھی اصلاح کریں، یہ بھی ہمارے اور آپ کے فرائض میں داخل ہے۔ اور دل کی اصلاح نہیں ہوئی یا جس کی نہ ہو، مثال کے طور پر وہ دل کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، نفرت کرتا ہے، اللہ کی مسجد سے تو اسے نفرت ہے، لیکن بازار سے اسے، اللہ کے بندوں سے اسے نفرت ہے، اور جا کر کے جنگل میں گزارا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ قرآن سے اسے نفرت ہے اور گانے سے اسے محبت ہے، پاکی سے، طہارت سے، ان اللہ نظیف، اللہ یحب، اللہ نظافت کو پسند کرتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اب کوئی کوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بھائی قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بامبے سینٹرل سے میں اترا، بامبے سینٹرل بہت بامبے میں بڑا مشہور اسٹیشن ہے، وہاں سے اترا میں اور نیچے چلا آ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے ننگ دھڑنگ لیٹا ہوا ہے، ہمیشہ چرس پی کر کے مست رہا کرتا تھا، اور ایک برقع پوش مسلمان عورت جا کر اس کا پیر دبا رہی ہے، اور ہمارے بھائی اس سلسلے میں بڑے دلیر ہیں، کہا کہ مجھ سے نہ رہا کھڑا ہوا، ہم نے کہا نالائق یہ تیرا کون ہے، تیرا باپ ہے؟ تو کہتی ہے تو ایک بات میری سنتی رہی، پھر میرے پیچھے مڑ کر کے دیکھتی، کہتی کہ ہاں میرا باپ ہے، میرے سب کچھ ہیں۔ میرے بھائی نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو، بھاگ، اور چھوڑ کر کے چلے جائے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے،
کچھ ہیں جن کی زبان پر گالیاں رہا کرتی ہیں، بلکہ جو ان کے پاس جائے اسے ڈنڈا مارتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بنے ہوئے۔ مسلمانوں کہاں گئی ہے ہماری سمجھ؟ واللہ قرآن پر ایمان لے، حدیث پر ایمان لے، وہ اللہ کے ولی نہیں۔ خیر، اسی طریقے سے ولی کی ایک صفات یہ ہے کہ نوافل کا بھی اہتمام انسان کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑی ولی کون ہے؟ اللہ کے انبیاء ہیں، نبی ہے نا، ان کی صفات بیان کرتا اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ عبادت کیا نہیں؟ یعنی ان نوافل کا، خواہ نوافل دل کی عبادات ہیں یا ظاہری عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، کسی بھی چیز میں کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے صحیح مسلم شریف کو حدیث سنی ہوگی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کہیں گزر رہا تھا، کہیں پہنچا، دیکھتا ہے کہ بدلی سے آواز آ رہی کہ اے بدلی، فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر کے سیراب کرو۔ سنا ہے نا؟ چنانچہ بدلی گئی، ایک چٹیل میدان میں بارش ہوتی ہے اور وہاں سے پانی ایک نالی میں بہ کر کے ایک کھیت میں جا رہا ہے۔ اب وہ جہاں پانی جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے وہ شخص ہو لیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک شخص ہے جو کھیت میں، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اپنے کھیت کو اپنے پھاوڑے اور کدال سے کیا ہے برابر کر رہا ہے اور پانی کو لگا رہا ہے۔ میں اس کے کھیت کے کنارے کھڑے ہو کر کے پوچھا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہی نام بتایا جو بدلی سے اس نے سنا تھا، ہے نا؟ تو آخر ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ مقام کیوں حاصل ہوا ہے؟ کہا اس لیے اس کھیت سے جو کچھ نکلتا اسے 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایک حصہ کہاں جاتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے، اور تیسرا حصہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اسی کھیت میں دوبارہ ڈالنے کے لیے۔ حالانکہ 1/3 زکوٰۃ اس کے اوپر ہے نہیں، زکوٰۃ تو کتنا ہوگا؟ 10واں حصہ یا 5واں حصہ ہوگا، ہے نا؟ 10واں یا 5واں حصہ ہوگا، لیکن وہ 1/3 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ تو اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اس روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، ذکر اور اذکار کا معاملہ ہے۔ آج سوچیں، جو آدمی اللہ کا ذکر کرنا جانتا ہی نہیں، ہم اسے اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ صبح سے شام تک اللہ کے رسول پر کتنی بار درود بھیجا ہے، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے قرب حاصل کرنے کا سب سے اونچا، سب سے بہتر چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ آپ پر کثرت سے درود بھیجنا، اور آپ سے محبت کی بہت اہم نشانی۔ لیکن جتنے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے پوچھیں کہ صبح سے شام تک کتنے بار درود بھیجا؟ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، انگوٹھے تو چومتے ہیں، پوچھیں کتنے بار درود بھیجا؟ 100 بار بھیجا ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب تو پڑھ لیے زبان ہلا لے کہ اللہم صلی علی محمد، کہ وہ بھی بھاری پڑ رہا زبان ہلانا۔ پڑھو بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک طریقہ بتاؤں آپ کثرت سے درود بھیجیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طریقہ بتلاؤں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ آج کل حدیث کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو کر کے آئی ہیں، آپ کثرت سے حدیث کی کتاب پڑھیے، آپ کثرت اللہ کے رسول درود بھیجیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر حدیث جب ذکر کی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جائیے گا۔ جتنی حدیثیں پڑھیں گے، ایک حدیث میں ایک سے کئی بار وہ پڑھیے، آپ کثرت سے آپ اللہ کے رسول درود بھیجیں گے۔ خیر، اور چوتھی چیز جو علامت اللہ کے ولی ہونے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حب اور بغض ہے، یعنی اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس سے نفرت کرتا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس کو دیتا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس سے لے لیتا ہے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور ساتھیوں، یہ بڑا اونچا مقام ہے، اور اس مقام تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ بڑا اونچا مقام بھی رکھا گیا ہے،
اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور کے منبر پر بیٹھائے گا. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. اور وہ اس قدر خوبصورت ہوگا کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی اور شہید لوگ بھی کہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ انہیں کیا اونچا مقام دیا ہے، جبکہ نبیوں کا مقام ان سے اونچا ہوگا. لیکن دیکھ کر کے وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ رسول نے بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. گویا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی جنہیں یہ مقام ملے گا کہ انہوں نے محبت کیا ہے. تو کس سے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کمرے میں رہتا اور کھاتا اور پیتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. ساتھیو، امام شوکانی نے ایک جگہ لکھا کہ میں اس حدیث پر غور کرنے لگا کہ آخر یہ اونچا مقام کیوں حاصل ہوا. تو کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رہا کرتا ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ انسان کی قریب اس کا باپ یا اس کے بیٹے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھ لیں، بیٹا جس قدر مجبور رہے گا باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا جائے گا، اور جس قدر اس کے پیر مضبوط ہوتے جائیں گے، اپنے پیر پر کھڑا ہوتا جائے گا، باپ کی محبت اس سے اتنا ہی زیادہ کم ہوتی جائے گی. یہاں کی ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں اور دوستوں کے لیے اپنے باپ سے نفرت کرنا شروع، گویا کہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی. تو اللہ کے لیے محبت بڑی اہم چیز ہے. آپ کسی سے محبت کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. وقت ختم ہو گیا لیکن صرف چلتے ہوئے ایک اشارہ کر دوں ولیوں سے متعلق. پہلی بات یہ ہے ساتھیوں کہ قرآن اور حدیث کے روح سے ولی معصوم عن الخطا نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں. یہ غلط تصور ہم نے اپنے اندر رکھ رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوگا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے. اب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے نا؟ پوچھ سکتے ہیں نا اس کی دلیل کیا ہے کہ ولیوں سے غلطی ہوتی؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی، کہ ولیوں کا مقام نبی سے آگے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اہل سنت والجماعت نہیں ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ، امام طحاوی ہیں حنفی ہیں اور 5ویں صدی ہجری کے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد، ہے نا؟ چند صفحات ہیں، زیادہ نہیں. ان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نبیوں کا مقام ولیوں سے بہت اونچا مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل کر کے ایک نبی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے. یہ ساتھیوں کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل کر کے ایک نبی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے ہیں. اگر یہ میری بات غلط ہو ساتھیوں تو میری گردن کاٹ دیں آپ. قرآن اور حدیث کے روح سے جہاں کہیں میں اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے سامنے پوری دنیا میں، اگر میری بات یہ غلط ہو. کہ ولی جس نے اونچے مقام کو پہنچ جائے لیکن معصوم الخطا نہیں ہوتا ہے. آخر آیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کیا کہ نہیں ذکر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی کیا خیال ہے؟ ان 5 نبیوں میں ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے. کہا جاتا ہے نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ جی ان میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد حضرت نوح کا ہے یا حضرت موسیٰ کا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ کا ہے. یعنی 1,24,000 نبیوں میں حضرت نوح علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا مقام ہو. ذرا سوچیں آپ، یا چوتھا مقام ہو، کتنا اونچا مقام حاصل ہے یہ. لیکن آیا ان سے ہوئی غلطی کہ نہیں ہوئی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟
کہ ایک آدمی صرف یہ کہ ان کے خاندان لڑا اسے ایک زور کا تھپڑ مارا کہ وہ مر گئے. لیکن خوبی یہی ہے کہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں ہے. فوراً اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. سورہ القصص اٹھا کر دیکھ لیں، تیسرا رکوع کر جاوے نا، تیسرا رکوع یا دوسرا رکوع اٹھا لیا. فوراً رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے بخش دے. تو جو ولی ہوتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے. بھلا بتائیے کہ ولیوں میں سب سے اونچا مقام کس کو حاصل ہے؟ میں قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنے مشہور ہونے کے کہتے ہیں کس کو حاصل ہے نبیوں کے بعد؟ ان میں کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ اتنا بڑا ولی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے آج تک نبیوں کو چھوڑ کر کے. جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کو، ساتھیوں اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل یعنی ایسا دوست کہ اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو کسی اور کی جگہ نہ رہ جائے، اگر کسی کو بنانا چاہتا تو کون ہوتا ہو؟ حضرت ابوبکر. آپ نے بیان فرمایا ساری دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق ہم نے ادا کر دیے تھے، ابوبکر کا حق ادا نہیں کر پایا ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ان کا بدلہ کون دے گا؟ ان کا رب ہی دے گا. صحیح بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں ساتھی اٹھا کر دیکھ لیں گے، میں بغیر حوالے کوئی بات نہیں کہتا اور میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان نہیں کرتا. صحیح بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے جو دعا میں کہاں پڑھا کروں؟ نماز میں پڑھا کروں. آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں دعا نماز میں پڑھوں. آپ نے کون سی دعا بتائی؟ کہا کہ تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اگر ولیوں سے غلطی نہ ہوتی تو یہ دعا اللہ کے رسول سکھاتے کیوں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ تعالی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور مجھے یہ بھی ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لہذا آپ اپنی طرف سے رحم کرتے ہوئے میرے گناہوں کو بخش دیں. قرآن مجید طرف جائیے آپ، 24واں پارہ. قاری صاحب کون سی سورت سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ الزمر سے. ایک آیت ہے جس سے بہت سے مفسرین کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ شخص جو حق لے کر کے آیا، سچائی لے کر کے آیا، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سچائی لے کر کون آئے تھے؟ وصدق به، اور جس نے ان کی تصدیق کی ہے. سب سے پہلے آپ کی تصدیق کس نے کی ہے؟ اس امت کے صدیق کون ہے؟ اولئک هم المتقون، یہی اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کے ولی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے وہ مل جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے کس کا؟ کیوں ایسا کیوں ہے مقام دیا؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے. تو ساتھیوں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کی مثال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو مقام کسی اور کو دیا تھا، بلکہ آپ نے تو یہاں تک بیان فرمایا صحیح بخاری شریف پہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے امت میں کچھ لوگ تھے ان میں کچھ لوگ محدث پیدا ہوئے ہیں. محدث یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا الہام ہوتا تھا. اگر میری امت میں کوئی ہے تو کون ہے؟ عمر ہے. سنن ترمذی میں روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. لیکن حضرت عمر سے غلطی ہوئی کہ نہیں غلطی ہوئی؟ جی، لیکن ہم شیعوں بدبختوں سے کہ صحابہ غلطیوں کو اچھالتے ہیں، نہیں، ہم ایک مثال دے رہے ہیں. غلطی ہوئی کہ نہیں؟ بھول ہوئی نا. صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ پر ہے نا. زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے
قتال کرنے والوں کا معاملہ اللہ کے رسول کی وفات کا حضرت عمر کے مقابلے حضرت ابو بکر کی رائے کیا رہی؟ صحیح رہی. تو پہلی چیز یہ تصور کرنا چاہیے بھائی کہ ہاں ولی سے وہ نہیں ہے کہ جس سے ولی سے کوتاہی ہوتی ہے، البتہ اللہ کی یہ ہے کہ ولی اپنی غلطی پر باقی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے. دوسری بات، ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کسی کرامتی کا ظہور، یہ ضروری نہیں. کرامت اللہ تعالیٰ کسی دوسرے موقع سے، اس سے پہلے درس دے چکا ہوں میں کہ کرامت ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں جس اللہ کے نیک بندے کو ضرورت ہوئی، اس کے دین کو مضبوط کرنا ہے، دشمن پر اس کی مدد کرنا ہے، اس کے دین کو تقویت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی مدد کرتا ہے اور کرامت کا ظہور ہوتا ہے. لیکن علماء اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ولی سے یہ شرط نہیں کہ اس سے کرامت کا ظہور بھی ہو. تیسری چیز، رسول اور نبی اور ولی، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوتے. رسول جو ہوتا ہے بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے. کس چیز کا؟ عبادت کیسے کی جائے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ثواب کا کام کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. البتہ مارنے میں، روزی دینے میں، نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں اس پر رسول کو اختیار حاصل نہیں ہے. آپ کہیں گے قرآن مجید میں کہاں ہے؟ آپ ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں قرآن مجید کا، ہے نا قاری صاحب؟ سورہ 29واں پارہ آپ سورہ جن اٹھا لیجیے، ہے نا قاری صاحب؟ کون سی آیت ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے لوگو، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کسی نفع اور نقصان کا. تو مارنے کی، جلانے کی یہ استطاعت نبی اور ولی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم کو نہیں دیتا اور میں تم سے کوئی چیز نہیں روکتا، میں تو اللہ نے جو دیا ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں. جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہیں پر میں، جس کو اللہ نے کہا اس کو دے دو، اس کو میں دے دیتا ہوں. تو یہ ایمان رکھنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ولی کا کوئی خاندان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ جو اپنا نام شاہ رکھ لے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پولیس بھی وہ قتل بھی کرتا ہے لیکن پولیس بھی اس کے اوپر اپنا ہاتھ جلدی نہیں ڈالتی. نہیں، ولی عمل سے بنتا ہے، کسی خاندان سے نہیں بنتا. کسی جگہ کا رہنے والا اللہ کا ولی نہیں ہے. ورنہ جو خانہ کعبہ کے آج سے چند سال پہلے میں حج کے موقع پر تویہ کے ساتھ گیا تھا، تو ایک آدھ مہینے کے لیے وہاں پر ٹھہرا تھا. تو ایک دن فجر پڑھ کر کے جا رہا تھا، بلکہ جسٹ پڑھ کر کے جا رہا تھا. تو ہمارے آگے ایک شخص ہے، عمامہ باندھے ہوئے ہے، داڑھی موچھ سارا کا سارا صاف ہے، اور سگریٹ پیتے ہوئے، کش لگاتے ہوئے چلا جا رہا ہے. حرم شریف سے نکلنے کے بعد ہم نے کہا اللہ کے بندے، ماشاءاللہ ایسا رہا ہے کہ آپ حرم شریف سے آ رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، یہ دیکھو علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، اب یہ اچھی بات نہیں کہ آپ اس کو پیتے جا رہے ہیں. ناراض ہو گیا، کہا ہم اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے قریب رہنے والے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو اللہ کے بندے، ابو جہل بھی تو وہیں رہتا تھا نا، ابو لہب بھی تو وہیں رہتا تھا، کہیں دوسرا رہتا تھا، دوسری جگہ رہتا تھا. تو کسی جگہ رہنے سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے، کسی خاندان سے ہو کوئی ولی نہیں بنتا ہے. ولی کیسے بنے گا؟ جو ولیوں کا کام کرے گا. تو یہ چند باتیں تھی ساتھیوں کہ جو آپ کے سامنے ولی سے متعلق رکھی گئی، اور میں جانتا ہوں کہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ولی کا جو شرعی تصور ہے، اسلامی تصور ہے، اور کسی ایک فرقے کے نزدیک نہیں، تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک، حنفی ہیں تو، مالکی ہیں تو، شافعی ہیں تو، حنبلی ہیں تو، اس صدی کے ہیں تو، اور پچھلے صدی کے ہیں تو، اللہ کے زمانے کے تو، اس کے بعد کے تو، یہ تصور ہے ولی کے بارے میں، صحیح تصور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ولیوں کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ولیوں میں شمار کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بھی اس کے ولیوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید
نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بلا جھجک، بغیر کسی شرم کے، اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے بلا تکلف۔ جی اب میں آخر میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں وسیلہ ہوں، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں وہ آگے جی ہاں دے رہا ہوں۔ تو کیا اللہ کے رسول کو یہ ساری چیزیں نہیں دی گئی کہ کیا مثال کے طور پہ کسی کو مار دیں آپ، کسی کو زندہ کر دیں، جس کو چاہے روزی دیں، جس کو چاہے روزی سے محروم کر دیں، جس کو چاہے بیٹا دیں، جس کو بیٹا، یہ اللہ کے رسول کو نہیں دیا گیا۔ پھر کیا چیز دی گئی کہ آگے تقسیم؟ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، مال غنیمت میں سے، مال خمس میں سے، تو ہاں بھائی اس میں غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یہ ہے۔ یعنی آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ مال جو ہے اس کی تقسیم میں بھی خود مختار میں نہیں ہوں، اس مال کی تقسیم میں بھی میں خود مختار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ جہاں اللہ جس کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، اور جس کو دینے کے لیے نہیں کہتا میں اس کو نہیں دے رہا۔ جی اولاد وغیرہ اور یہ اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے اختیار میں یہ نہیں ہے، اور نہ اللہ نے کسی کو یہ سارا اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کسی اختیار میں ہے تو قرآن میں کوئی آیت یا اللہ کوئی حدیث لا کے پیش کر دے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کھانا لگ گیا ہے، چلیں پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ہاں یہ نہ بھولیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس شروع ہوگا یہاں اس مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ بالترتیب چلے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ہفتے رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ چھوڑ کر کے دوسرے ہفتہ، تو کوشش کریں شروع سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آخر تک انشاءاللہ اب ایک مہینے میں 2 مہینے میں جتنا چلے وہ سلسلہ انشاءاللہ اب وہ چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود بھی آنے کوشش کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔